السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الڈیناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کہاں سے آغاز کیا جائے خبروں کا جی، کہاں تک جائیں؟ اور NA 231 کی آج 4 حلقے تھے، پولنگ اسٹیشنز تھے جہاں دوبارہ گنتی ہونی تھی۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ جیتے اور آزاد امیدوار یعنی PTI سے تعلق رکھتے ہیں خالد محمود دوسرے نمبر پر تھے، اور کوئی لگ بھگ جو ہے وہ 350 کے قریب ووٹوں کا جو فرق تھا، اس حوالے سے انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی، اور آج وہ جناب 4 پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ گنتی تھی۔ اب جہاں یہ گنتی تھی وہاں ظاہر ہم کراچی والے ہیں اور جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ عبدالحکیم بلوچ صاحب کا جو حلقہ ہے ملیر سارا پیچھے، جہاں زیادہ تر کون لوگ رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بڑا زور بھی ہے وہاں پر، لیکن چونکہ الیکشن 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس میں ووٹ کس کو زیادہ ملے کس کو کم، ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں کیا ڈیٹیلز بتائیں، کون جیتا کون ہارا، کیسے کون جیتا کراچی میں بھی۔ تو وہاں ہوا یہ ہے کہ جناب دفتر میں جب گنتی جیسی شروع ہوئی وہاں ہو گئی ہاتھا پائی، جان بوجھ کر ہاتھا پائی کی گئی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے مبینہ طور پر، اور وہاں موجود تھے جو امیدوار ہیں PTI کے آزاد امیدوار کہہ لیجیے، ان کے بیٹا بھی موجود تھا، لیپ ٹاپ تھا، اس کے بعد اس کا لیپ ٹاپ لے کے چھین کر توڑ دیا۔ 2 بوریاں تھیں بیلٹس پیپر کی، ایک بوری ناکاپوش آئے چھین کر لے گئے، ایک بوری باہر صحن میں جلا دی گئی۔ آدھا سے زیادہ بیلٹ پیپر جل گئے تھے، آدھے پڑے رہے۔ وہ جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت بھی پڑے ہوئے تھے اور کوئی پوچھ نہیں رہا تھا انہیں۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب یہ ان کے بیٹے کو بیچارے کو مارا پیٹا بھی گیا، اور اب وہاں گنتی رک گئی ہے، 1 ہفتے کے لیے گنتی رک گئی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی یہ 350 ووٹ سے حکیم بلوچ صاحب، تو اب ان کو تو وہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کے لوگوں کو، ان کے حمایتیوں کو۔ وہ آئے کیوں تھے؟ آئے اس لیے تھے، سمپل سی بات ہے یار، کوئی برا مانتا ہے تو مانتا رہے، کہ انہیں معلوم تھا کہ 4 بیلٹ پیپر پولنگ اسٹیشنز کے کھلیں گے، اور 4 پولنگ اسٹیشنز کے کھلیں گے اور وہ ہار جائیں گے، وہاں سے نکلے گا جناب جو مخالف امیدوار ہے خالد محمود، وہ جیتے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہاں موجود تھے پیپلز پارٹی کے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے لوگ، اور انہوں نے آتے ہی جناب چڑھائی شروع کر دی۔ پولیس ظاہر کس کے زیر تابع؟ بھائی سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے، تو ان کے سامنے کیا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ تو وہ تو ظاہر کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ناکاپوش آئے، مطلب اندازہ کیجیے کہ بوری بیلٹ پیپر کی چھین کر لے گئے، ایک بوری باہر گرا کر آگ لگا دی، سب جلتا ہوا اس کو پولیس والے بھی اور دیگر لوگ دیکھتے رہے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد وہاں موجود تھے، جو کہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے سامنے غنڈے آئے PTI کے، یار ان حالات میں وہ نکل نہیں سکتے باہر، وہ غنڈے آگے وہاں آپ کے علاقے میں، آپ کے حلقے میں جا کے اتنے زیادہ وہ کر سکتے، بہادر ہوتے، تو ان کے آپ ڈپٹی میئر کیسے بنے؟ کیا پتہ نہیں کراچی والوں کو؟ 30 لوگ جس طرح ان کے اغوا بیچاروں کے ہوئے، ٹھیک ہے بک گئے یا اغوا ہوئے، بہرحال معاف کیجیے گا، تو خیر وہ الگ کہانی ہے۔ تو 1 ہفتے کے لیے گنتی رک گئی جی بیلٹ پیپرز کی بوری لے کر ناکاپوش فرار ہو گئے۔ شکر ہے پرانی MKM موجود نہیں ہے، ورنہ کہتے جی نامعلوم افراد آئے اور لے گئے۔ اب یہ نامعلوم کس کے ہیں ناکاپوش افراد؟ پیپلز پارٹی والوں کے ہیں، PTI والوں کے ہیں بھائی، کس کے ہیں؟ 2 ہی کا تو مقابلہ تھا وہاں، پیپلز پارٹی PTI 350 ووٹوں سے ہاری ہے، عبدالحکیم بلوچ صاحب جیتے ہیں، اور دوبارہ گنتی میں کیا ہونا تھا؟ ظاہر ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اس لیے سب کچھ ہوا نا۔ بہرحال یہ بھی ہوا ہے ہمارے یہاں۔ دوسری خبر ہے جی MKM پاکستان میں اختلافات کے حوالے سے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہیں گے تو پھر بات بڑی دور تک لے جاتے نا، تو ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خبر چلی ہے سنو TV پر، بڑا پاکستان کا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہے، اور اس پر یہ خبر نشر ہوئی، اور اس پہ بتایا گیا، ان کے رپورٹر ہیں سہیل رب صاحب، وہ تو بتا رہے ہیں کہ جی بڑی بات بڑھ گئی وہاں پر، 20 ناموں کی لسٹ مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے دیگر لوگوں نے دی تھی کہ ان کو مرکزی کونسل میں شامل کیا جائے، جس کو خالد محمود صدیقی صاحب نے شامل نہیں کیا۔ اور یہ بھی خبر دی ہے سنو TV نے کہ جناب وہ چیئرمین شپ سے خالد محمود صدیقی کو شاید ہٹانا چاہتے ہیں، اور خالد محمود صدیقی صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ فاروق ڈار صاحب کا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کہ وہ دونوں کو کہتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن
ان کے کہنے سے بھی مطلب زیادہ معاملہ نہیں دبا ہوگا. تو سنو ٹی وی کی خبر کے مطابق چیئرمین شپ کو لے کر اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. یہ اور بات. اچھا پھر ایم کیو ایم کا موقف اس پہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. لیکن ایم کیو ایم ظاہر ہے جس سے پہلے یہ کہتی آئی ہے کہ جی ایم کیو ایم بکھر نہیں رہی نکھر رہی ہے. جملہ یاد ہوگا آپ کو، خالد مصطفی صاحب اکثر بولا کرتے ہیں. اور اب جو حالات ہیں، یہ خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ تو خبر ہے جو سنو ٹی وی پہ نشر ہوئی، اور یہ مطلب ہم نے خبر نہیں دی، ورنہ پھر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں نا بڑی دور تک. تو اس لیے میں اس بات کو کلیئر کر دوں، میں نے کہا میں بتا دوں. اچھا جی، تو ایم کیو ایم کا موقف اس پہ یہ ہے کہ جناب یہ سب کچھ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹی خبریں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب امن و شانتی ہے، سب ہم خوش ہیں، ایم کیو ایم بہترین چل رہی ہے، اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے. یہ ایم کیو ایم کا موقف ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے بھی جاتے جاتے اور ایک خبر اور ہے، وہ بھی آخر میں شامل کروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو واقعہ سنایا ہے پی آئی اے کا، میرے پاس بڑی اس پہ ڈیٹیلز موجود ہیں، لیکن صرف میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اور ادھیان کا تقابلی جائزہ بڑا اچھا ہے، اللہ نے حافظہ اچھا دیا ہے، بہت ساری چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں. لیکن جس طرح پاکستان میں آ کر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، اتنی تو میں نے ان کی پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان میں بھی نہیں کی اس طرح کی گفتگو. تو ایک پاکستان میں آ کر یہ پہلا انڈین ہوگا جو پاکستان میں آ کر، ان کا وزیر خارجہ، ایون کہ مودی آیا یہاں پر، واجپئی پاکستان آیا وزیر اعظم، ان کی مجال نہیں ہوئی اتنی برائیاں کرنا جتنی موصوف جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں پاکستانیوں کی. کہہ رہے جی مودی خراب ہے، انڈین بہت اچھے ہیں. مثالیں دے رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں تو 1000-2000 کلو میرا جو وزن ہوتا ہے، میں جب جہاز میں آتا ہوں تو وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. پاکستان میں میرے ساتھ بڑا برا ہوا. بھائی انڈین کیسے اچھے ہو گئے جو بار بار مودی قصاب کو منتخب کرتے ہیں ہندوستان میں. گجرات کا قصاب کیا پتہ نہیں ہے؟ اس پہ تو امریکہ نے بین لگایا ہوا تھا اس زمانے میں. ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے خون سے اس شخص کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اس کو ووٹ دینے والے تو اصل لوگ ہیں، ان کو آپ اچھا بتا رہے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. پی آئی اے والوں نے بقول آپ کے جی آپ سے پیسے مانگ لیے کہ جی 1000 کلو وزن آپ ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں، چلیں آدھے کے پیسے دے دیں، آدھے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی ہٹ گئی اس بات پر. حالانکہ میں بڑی اتھینٹک نیوز دے رہا ہوں ناظرین آپ کو. یہ پی آئی اے کی جو سٹوری سنائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، پہلی بات تو یہ میں بتاؤں آپ کو، بڑی اتھینٹک نیوز. پی آئی اے کی پرواز سے تو یہ پاکستان آئے ہی نہیں. بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں آپ کو. پی آئی اے کی پرواز سے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان نہیں آئے، وہ قطر ایئر ویز سے پاکستان آئے. پھر یہ پی آئی اے والی کیا کہانی ہے؟ پی آئی اے والی کہانی یہ ہے کہ ان کا سامان اور ان کے دوسرے لوگ آ رہے تھے. وہ کہہ رہے جی میں ذاکر نائک، مجھ سے پوچھ لیا کوئی، میں ذاکر نائک، میرا سامان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے لیں گے. اس پہ وہ ناراض ہو گئے. حالانکہ جب آپ اسلام کا پرچار کرتے ہیں تو روزانہ واقعات سناتے ہیں خلفائے راشدین کے، تو کیا حضرت عمر کا واقعہ یاد نہیں آپ کو جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا قد لمبا ہے، سب کو تو تھوڑا تھوڑا کپڑا ملا ہے، آپ کا کیسے کرتا بن گیا؟ تو انہوں نے بتایا نہ پڑا ان کو کہ میرے بیٹے کا بھی اور میرا ملا کر ہم نے کرتا بنوا لیا. انہوں نے تو نہیں کہا میں خلیفہ وقت ہوں، میرا نام عمر ہے. انہوں نے تو اس تکبر کا، غرور کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ وہ تو خلیفہ وقت تھے. آپ مطلب اتنا خود پسندی میں آگے نکل گئے ہیں، تکبر میں آگے نکلے ہوئے ہیں کہ آپ سینے پہ ہاتھ لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک، میرا روک کیوں لیا، میں ہندوستان جاتا ہوں تو 1000-2000 تو ویسے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا سامان ہے، ارے جانے دو. کیوں چاہتے ہیں آپ کو آپ کے نام کی وجہ سے، آپ کے فیم کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ سے پیسے وصول نہ کیے جائے؟ کسی ملک میں آپ جاتے ہو تو وہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے. کیا امریکہ کے ایئرپورٹ پر، انگلینڈ کے ایئرپورٹ پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں ذاکر نائک ہوں، یہ 1000 کلو چھوڑ دیں؟ وہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو آپ حکومت سے رابطہ کرتے. آپ کہہ رہے سی او کو فون کر دیا اور اس سے میری بات ہو گئی فلاں سے. بہرحال میں کیا کہوں، بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں. آپ نے کہا جو عورتیں شادی نہیں کرتی ان کے بارے میں پبلک پراپرٹی، اب اس پہ بھی کیا میں بحث کروں کہ کس طرح یہ بات کی گئی ہے. پھر آپ نے عورت حکمرانی پہ بات کی ہے. وزیر اعلیٰ آج کل جو ہیں وہ مریم بی بی ہیں، اس پہ بھی ظاہری بات جاتی ہے. اب آپ لاہور میں اور ادھر دورے پر ہیں اسلام آباد کے. بہرحال یہ ساری باتیں وہ ہیں جس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب اس طرح کے جوابات دے رہے ہیں، وہ ظاہر دل آزاری بہت سارے لوگوں کی ہو رہی ہے. اس طرح یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے آپ نے انکار کیا. آپ نے کہا جی نامحرم، حالانکہ چھوٹی بچیاں تھیں بیچاری. بہرحال آپ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، آپ مذاہب کے ادیان کے حوالے سے آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، آپ اچھی بات کرتے ہیں.
لیکن اس بار جو پاکستان میں آ کر کے جن چیزوں کے آپ نے جوابات دیے مطمئن نہیں ہوئے لوگ، خاص طور پہ آپ کے ذاتیات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اب سامنے آئیں، دور سے بہت اچھے باتیں آپ کی لگتی رہیں ہم سب کو، اب پاکستانی تھوڑے سے وہ ہوئے، اس پہ رنجیدہ بھی ہوئے کہ جناب یہ انڈیا کی تاریخ پاکستان میں کھڑے ہو کر ایک شخص مسلسل کر رہا ہے، حالانکہ انڈین گورنمنٹ نے ان کو دہشت گرد قرار دے کر وہاں سے بھگا دیا ہے۔ ہمارے ملک میں آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے جس طرح کی بات کی اور جس طرح آپ نے اس لڑکی کو جواب دیا جس نے پیڈوفیلیا کی بات کی، پیڈوفائل کی، اور ظاہر ہے اس کو بچے بازی کے حوالے سے سوال جو تھا اس میں تفصیل سے ایک ویڈیو کروں گا، اور اس نے کہا تھا اسلامی معاشرہ، اب اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو، روزے رکھے جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، زکوٰۃ دی جاتی ہو، لوگ حج کر کے آتے ہیں، یہ اسلامی معاشرہ ہوتے ہیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اسلامی معاشرہ وہ تھا ہی نہیں، اسلامی معاشرہ ہوتا تو گناہ ہوتی ہی نہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا چوری چکاریاں ہوتی نہیں تھیں خلفائے راشدین کے دور میں؟ کیا گناہ بالکل ختم ہو گئے تھے کہ کوئی شخص کوئی بھی غلط بات نہیں کرتا تھا؟ ہوتا ہے، ہر جگہ اس طرح کے درندے موجود ہوتے ہیں، اس طرح کے گنہگار موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا کہ بھائی کیسے ختم ہوگا، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، اور چند لوگ ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پورا کے پی کے ہی ایسا ہے، چند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، قصور میں نہیں ہے، کہ قصور تو کے پی کے میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہوتا، کراچی میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن جو سوال پوچھا گیا اس لڑکی کو، آپ نے کہا سوال یہ آپ کا غلط ہے، آپ کو سوال کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ ارے بھائی اب آپ سے سوال کرنے کے لیے بھی پہلے سیکھنا پڑے گا، آپ سے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینی پڑے گی، پھر سوال پوچھا جائے گا آپ سے۔ انڈیا میں تو ہم نے ہندوؤں کو دیکھا ٹوٹی پھوٹی زبان میں عجیب عجیب سی باتیں آپ سے وہ کر جاتے ہیں، ان کو تو کبھی آپ نے نہیں کہا بڑا خراب سوال پوچھا، معافی مانگے آپ۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس پر بات ہونی چاہیے، اور اپنی فہم میں اچھا خیر میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور پہ آئیے گا اس طرح کے جو واقعات ہیں اسلام سے ان کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ مدارس مساجد آمنے سامنے کہ ان کا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا، اسلامک نہیں ہے۔ مدارس میں پیڈوفیلیا نہیں ہوتا، بچے بازی نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ اب مدارس کو بھی نہ کہیں اسلامی نہیں ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب مدارس میں ہمارے یہاں تو ویڈیوز موجود ہیں سینکڑوں، تو مدارس کے بارے میں پھر کیا رائے ہوگی آپ کی؟ اسلامی نہیں ہے، وہاں تو پیڈوفائل ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دے دیتے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ بھی ایک مولوی کی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں، تو مولوی زیادہ تر ان گاؤں میں اس طرح کے مبینہ طور پر ملوث ہیں، سب نہیں، جن کی ویڈیوز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی حمایت شاید کر رہے تھے آپ، حالانکہ آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن لگا آپ کی باتوں سے ایسا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر میں چاہ رہا تھا گفتگو ضرور ہو، اور ملک میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، دو چیزیں، فضل الرحمان صاحب تو مانیں گے نہیں، تو پھر ترامیم کیسے ہوں گی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور 25 سے پہلے ہی کیوں، 25 کے بعد کیوں نہیں؟ کیا ڈیل ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ بڑی خبر ہوگی، میں آپ کو دوں گا۔ اور ایک اور خبر جو میں نے دینی تھی، جو بچے کی چھوٹی بچی کے حوالے سے، 3 سال کی بچی کے ساتھ جو کراچی میں جو کچھ ہوا، اس کا ریپ کر کے بعد اس بچی درندہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تفصیل سے واقعہ بتاؤں گا میں آپ کو کیا تھا، وہ پکڑا گیا وہ درندہ، اور اس طرح کے درندے ظالم بھی موجود ہیں، اس پہ بعد ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت۔